محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ اب میں بلا تاخیر اپنے محترم جناب عبداللہ ساجد بڑیانڈوی صاحب کو دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على مهجة البيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك والعياذ بالله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. محترم بھائیو، اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور یہ دین پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس دین کو پوری دنیا پر غالب کر دیا جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے کم ہوں، اللہ کی ربوبیت و الوہیت کو ماننے والے، اس کا اقرار کرنے والے ختم ہو جائیں۔ دو طاقتیں ہیں، ایک رب رحمان ہے اور دوسرا ابلیس شیطان ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے گروپ میں کھڑے ہیں اور کچھ لوگ ابلیس کے نعرے لگانے والے ہیں۔ آؤ میرے محترم بھائیو، آج کی اس اتحاد امت کانفرنس کے اندر ہم اس بات پر غور کریں کہ میرا شمار کس گروپ کے اندر، کس پارٹی کے اندر ہے، میں کس لائن کے اندر کھڑا ہوں۔ میری جماعت حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے جو رب رحمان نے اعلان کر کے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ یہ چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنے پیغمبر محمد ذیشان علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ میرا دین، میری شریعت، جبریل امین جو لے کر محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا کرتے تھے، اللہ یہ چاہتا ہے یہ دین پوری دنیا پر غالب ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لیکن کافروں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ پھر اللہ نے ان کے عزائم بتلائے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین کافروں کی خواہش بیان کرتا ہے، پہلے اپنی خواہش کا ذکر کیا، میں نے پیغمبر اس لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے تاکہ میرا دین اسلام پوری دنیا پر غالب ہو۔ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں، یریدون، لیکن کافر کیا چاہتے ہیں، ان کی تمنا کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ، کافر کا ارادہ یہ ہے، اس کی منشا یہ ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ اللہ کے نور کو بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ اپنی پھونکوں سے بجا دے، اپنی چالاکیوں سے، اپنی سازشوں سے، اپنے پراپے گنڈے سے، اپنی خفیہ میٹنگوں سے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ اپنی زبانوں سے ہی پھونکے مار مار کے اللہ کے دین کو بجانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَابَ اللَّهُ، اللہ اس بات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میری منشا یہ ہے إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ نور پوری دنیا پر مکمل ہو جائے، اگرچہ یہ کافروں کو اچھا نہیں لگتا۔ اسی حوالے سے میرے محترم بھائیو ہماری بات ہوگی، میں صرف اپنا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب مولانا طاہر صاحب بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے اتحاد امت کے حوالے سے۔ میرے محترم بھائیو، آؤ ہم نے اتحاد کس چیز پر کرنا ہے، ہم نے اکٹھا کس چیز پر ہونا ہے؟ ہمارے کاروبار اکٹھے ہیں، ہمارا لین دین اکٹھا ہے، ہمارے معاملات اکٹھے ہیں، ہماری رشتہ داریاں آپس میں سب کچھ ہے، سارا کچھ چلتا ہے۔ حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے اگر ہم جدا ہوتے ہیں تو مسجد کے دروازے سے جدا ہوتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری رسی کو پکڑو، فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ سنی بھی پڑھتا ہے، دیوبندی بھی پڑھتا ہے، وہابی بھی پڑھتا ہے، ہر مکتبہ فکر کا آدمی قرآن کی اس آیت کو اپنی مسجد کی زینت بنائے ہوئے ہے۔ اللہ کی قسم محرابوں میں لکھی ہوئی میں نے یہ آیت دیکھی ہے، لیکن اسی مسجد میں لکھا ہوتا ہے اس مسجد میں دوسرے مسلک کا آدمی آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں سنی ہوں، میں حنفی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں کیا ہوں؟ میں نہیں ہوں تو اللہ کی قسم مسلمان نظر نہیں آتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ پائی کہ اللہ کی رسی کون سی ہے میں نے جس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور فرقہ واریت سے بچ جانا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، آؤ محمد ذیشان علیہ السلام کا فرمان سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک رسی آسمان سے رب کائنات نے زمین پہ بھیجی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے۔ ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں وسنت الرسول ہی، نبی کی سنت ہے، اللہ کی کتاب ہے، ان دو چیزوں کو پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایمانداری سے بتاؤ ہم نے ان دو چیزوں کو پکڑا ہے یہ چھوڑا ہوا ہے؟
وہابی دیوبندی سنی، اللہ کی قسم یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلک کے آدمی نے، میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا، کسی بھی مسلک کے آدمی نے قرآن و حدیث کو تھاما ہی نہیں ہے. کوئی اس کو پکڑنا ہی نہیں چاہتا، کوئی اس پر عمل ہی نہیں کرنا چاہتا. پچھلے دنوں میری ایک عربی سے ملاقات ہوئی، میں بڑا پریشان ہوا. اس نے اپنی کٹنگ بڑی عجیب سی کروائی ہوئی تھی، سر کے بال سارے منڈے ہوئے، آدھا سر منڈوایا ہے، آدھے سر پہ بال رکھے ہیں. میں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا کیا ہے تو نے؟ کیا تجھے محمد رسول اللہ کا قول پتہ نہیں ہے؟ بڑی توحید کی بات کرتے ہو. آدھا سر منڈوانا تو یہودیوں کی علامت ہے. کہتے آنا مزاج، آنا مزاج. جب کتاب و سنت کے مقابلے میں میرا مزاج آئے گا تو بتاؤ میں گمراہ ہوں گا یا میں صحیح پلیٹ فارم پہ رہوں گا؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہمارے گھروں کی جو حالت ہے رونا آتا ہے. ایک عالم دین ہے، ایک حاجی صاحب ہے، ایک حافظ قرآن ہے، ایک عالم دین ہے، مفتی ہے، فتویٰ دیتا ہے. جاؤ اللہ کی قسم جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے. میرے گھر میں اسلام نہیں ہے، میرے گھر میں قرآن نہیں ہے، میرے گھر میں اگر کوئی چیز نہیں ہے تو محمد ذیشان کا اسوہ حسنہ نہیں ہے. میری اولاد اگر کسی چیز کو نہیں اپنانا چاہتی تو وہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے جس کو نہیں اپنانا چاہتی. مجھے کوئی فکر نہیں ہے. مجھے جو ٹیلی ویژن کی سکرین سے ملتا ہے، مجھے جو انٹرنیٹ سے ملتا ہے، میں اس کو کاپی کرنا چاہتا ہوں، اس کو فالو کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے کہا داڑھی رکھو. اب داڑھی رکھنا پاکستان میں جرم ہے یا اچھی بات ہے؟ جرم ہے. داڑھی مونڈنے والا آدمی اچھا ہے، داڑھی رکھنا عیب ہے. اب بس میں سوار ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ اس نے اپنے چہرے پہ سنت رکھی ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا، اس کی عزت کی جاتی. لیکن معاملہ الٹ ہے. میں بینک میں گیا، میرے ساتھ ایک دوسرا آدمی تھا، کلین شیو تھا. اس کو جانے دیا، مولوی صاحب کی تلاشی ہوگی. میری تلاشی لینے لگا. میں اپنی بات آپ کو بتلاتا ہوں. میں رک گیا، میں کہا میں تو تلاشی نہیں دوں گا. کہتا بھائی قانون ہے، آپ کو تلاشی کے بغیر اندر نہیں جا سکتے. میں نے کہا اس کی کیوں نہیں لی؟ حالانکہ وہ آدمی میرے ساتھ گیا ہوا تھا. میں نے کہا اس کی تلاشی کیوں نہیں لی؟ کہتا میری مرضی ہے. میں کہا پھر قانون تو نہیں ہے نا، تیری مرضی کو میں نہیں مانتا. داڑھی والا بینک میں جائے تو اس کی تلاشی ہوگی، گاڑی میں سوار ہو تو تلاشی ہوگی. آج کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہمارے سروں سے دیکھیں اپنے بزرگوں کو. کیا ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگ پگڑیاں باندھا کرتے تھے کہ نہیں باندھا کرتے تھے؟ پرانے بزرگوں سے پوچھو. ہر بزرگ کی مہمان جا رہا ہے، اس کے کہنے وانڈیاں جان لی کپڑے ہوندے ہن کہ نہیں؟ پگڑی علیحدہ ہوتی تھی، شملہ ہوتا تھا، اس کو مایا لگی ہوتی تھی. لوگ پگڑی کو اپنی عزت سمجھا کرتے تھے. اگر آج اس دور میں کوئی پگڑی اپنے سر پہ رکھے، اس کو معیوب سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھا جائے گا؟ کافر نے اتنی بڑی سازش ہماری پگڑی کے متعلق کھیلی. جو پگڑی ہماری عزت تھی، جو ہمارا وقار تھا، جو ہماری شان تھی، جس کو ہم اپنی عزت سمجھا کرتے تھے، اس نے ایک اچھے ہوٹل کے ویٹر کے سر پہ رکھ دی. یہ لو یہ ویٹر کی نشانی ہے. آج کوئی پگڑی پہن کے جائے گا، لوگ کہیں گے اے پتہ نہیں کیڑے ہوٹل دا بہرا پھردا ہے پہ بھائی پتہ نہیں کون ہے، یہ پاگل ہے، سر تے پگ بنی ہے. ایپ بنا دیا گیا. صرف بات یہاں تک نہیں، کافر دین کو مٹانا چاہتا ہے، دین کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس نے ہمارے ساتھ بڑے کھیل کھیلے. اس نے کہا ہم مسلمان داڑھی کی بات کرتے ہیں، ہم ان کے نوجوانوں کو داڑھی نہیں رکھنے دیں گے. ہمارے نوجوانوں نے شیو کی. چلو لوگ امت علماء برداشت کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز تو پڑھتے ہیں نا، داڑھی نہیں رکھتے. اب جس کو اگر کہا بھی جائے داڑھی رکھو، وہ کہتا ہے یار داڑھی جی کو دین ہے، بس دین صرف داڑھی میں ہے. مولوی صاحب عجیب بات کر دی ہے.
اچھا بھئی دین صرف روزے میں ہے؟ دین صرف نماز میں ہے؟ کسی ایک چیز میں دین ہے ہی نہیں ہے. ہر بہت زیادہ دین کی شاخیں ہیں، ارکان ہیں، ان کو جمع کیا جائے تو دین اسلام بنتا ہے. ایک ایک کر کے ہم سے چھڑوائیے. پھر بات کلین شیو تک نہیں رہی. آپ کے گاؤں کو تو نہیں میں جانتا، لیکن میں بڑیانے کا رہنے والا ہوں. میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے، شاید آپ کے علاقے میں نہ ہو. میرے بھائیوں نے، ہمارے مسلمانوں نے، علماء کے بیٹوں نے، حاجی صاحب کی اولاد نے فرینچ کٹ کروائی ہے کہ نہیں کروائی؟ داڑھی کے ڈیزائن بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ یہ امت اتحاد کس چیز پر کرے گی؟ محمد رسول اللہ نے کہا داڑھی رکھو، اس نے نہیں رکھی، شیو کی. ایک کنجر کو ٹیلی ویژن کی سکرین پہ ناچتے ہوئے دیکھا، اس نے اپنی ٹھوڑی کے اوپر چند بار رکھے ہوئے تھے، اس نے ساری داڑھی شیو کروائی، اپنی ٹھوڑی کے اوپر تھوڑے سے بار رکھ لیے. یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ فرینچ کٹ ہے. بھئی کیوں رکھی ہے؟ کیونکہ ہنی سنگھ نے رکھی ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، یہ قرآن کو ماننے والا، قرآن کو غلاف میں لپیٹ کے رکھنے والا، مسجد میں جا کے اس کی تلاوت کرنے والا، یہ وہ آدمی ہے جو محمد کو کاپی نہیں، ہنی سنگھ کو کاپی کرتا ہے. امت کی کس کس بات پہ رونا آتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی برابر سر کے بال کٹوائے جائیں. کہ آج میرا بیٹا وہ وہابی کا ہے، سنی کا ہے، دیوبندی کا ہے، بریلوی کا ہے، جس کا بھی بیٹا ہے، امت مسلمہ کا فرد ہے. آج اس کی حجامت دیکھی ہے. پیغمبر کائنات نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا اسی میں سے ہوگا. ہماری حجامت یہودیوں جیسی ہے. بال کھڑے ہیں، تھوڑے سے سر پہ بار رکھے ہیں، کسی نے پیچھے کو بار رکھے ہیں، کسی نے صرف آگے رکھے ہیں. بھئی یہ کیا ہے؟ میں نہیں مانتا مولوی صاحب کیا کر رہے ہو؟ عجیب مسئلے تم نے شروع کر دیے. جب میں نے ایک ایک چیز کو کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتا گیا، دین سے پیچھے ہٹتا گیا. اور میرے محترم بھائیوں، کس کس بات کا؟ اللہ کی قسم مسلمان غیرت مند ہوا کرتا تھا کہ نہیں ہوا کرتا تھا؟ کیوں جی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے. اور جس آدمی کے اندر حیا نہ ہو غیرت ہوتی ہے؟ کیوں جی؟ یار میری بات بری تو نہیں لگ رہی آپ بھائیوں کو؟ کوئی بول نہیں رہے یار. جس کے اندر حیا نہ ہو غیرت ہوتی ہے؟ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو جائے پھر جو جی چاہتا ہے کر لے. یعنی تو بغیرت ہو چکا ہے. مجھے بتاؤ، کیا میں اپنی موٹر سائیکل پہ اپنی نوجوان بہن کو بے پردہ لے کے گھومتا ہوں کہ نہیں گھومتا؟ میں نے 1 فٹ داڑھی رکھی ہوئی ہے، میری بیگم میری موٹر سائیکل پہ بے پردہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، باریک لباس پہنا ہوا ہے، لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں لوگ بہت گندی نظروں والے ہیں، گندی نظروں سے دیکھتے ہیں. جب تم نیم برہنہ حالت میں باہر نکلے گی لوگ تو دیکھیں گے. میری غیرت کا جنازہ نکل گیا. اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ ہم سے دین چھوٹا، ہم دین سے دور ہوئے. وہ لوگ جو 1 مہینے کی مسافت پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا مجھ محمد کا رعب 1 مہینے کی مسافت پر دشمن ہو تو اس کے دل میں ہوتا ہے. آج میرے محترم بھائیو ہم وہ رعب کھو بیٹھے ہیں. اب بتاؤ ہمارے دل میں امریکہ کا خوف ہے یا امریکہ کے دل میں ہمارا خوف ہے؟ ہم ڈرتے ہیں. پتہ نہیں ٹرمپ نے کیا کرنا ہے، بڑے گرم بیان دیتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ بات میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں،
اگر آج بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم قرآن و حدیث پہ جمع ہو جائے، پوری دنیا کا کفر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، کعبہ کے رب کی قسم ہے مسلمانوں کا ایک بال بھی بینکا نہیں کر سکتا۔ صرف ہمیں قرآن و سنت پہ آنا ہوگا، ہمیں محمد رسول اللہ کے دین پر آنا ہوگا۔ جب دین پہ آئیں گے غلبے مسلمانوں کے ملیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ محمد ذیشان فرمائیں بات غلط نہیں ہو سکتی، فرمایا لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ ملکیت کس کی ہوگی؟ تمہاری ہوگی، حکمرانی تمہاری ہوگی، غلبہ تمہارا ہوگا، چرچا تمہارا ہوگا، سکہ تمہارا چلے گا، حکمرانی تمہاری چلے گی، فیصلے تمہارے چلیں گے، عدالتیں تمہاری ہوں گی، انصاف تمہارا چلے گا۔ ہم کیسی قوم ہیں؟ ہمیں اللہ کے نبی کی نبوت والی زبان سے کامیابی کی گارنٹی ملتی ہو، ہمیں اللہ کے نبی کی نبوت والی زبان سے پوری دنیا کی حکومت کی گارنٹی ملتی ہو، ہم پھر بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پہ چلنا بہت مشکل ہے، نہیں چلیں گے، نہ چلو، ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ تو اس کا نتیجہ پتہ ہے پھر کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ برما کے اندر، آپ نے برما کا نام سنا ہے؟ کیوں نہیں بھائی جی؟ جس نے برما کا نام ان دنوں سنا ہے یا دیکھا ہے ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں ذرا؟ کیا کوئی بھائی ایسا ہے جس کو برما کے حالات کا علم نہ ہو؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ 56-57 ملک مسلمانوں کے، 1.5 ارب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی، اور حالت یہ ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب میں اپنی برما کی مظلوم بہن کو دیکھتا ہوں تو تعجب ہوتا ہے، 1.5 ارب مسلمانوں پہ یہ درخت کے ساتھ ننگے جسم بندھی ہوئی جو بیٹی ہے، کیا یہ امت محمد کی بیٹی ہے؟ میرا دل منہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، دل چیر جاتا ہے، آنکھوں سے کعبہ کے رب کی قسم ہے آنسو نہیں خون آنے کو دوڑتا ہے جب میں نے دیکھا کہ ایک معصوم بچہ جس کی عمر زیادہ نہیں، صرف 6 ماہ بچے کی عمر ہے، اللہ کی قسم اس بچے کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، اور صرف ٹکڑے نہیں میرے محترم بھائیوں، اس معصوم بچے جس کی 6 ماہ کی عمر ہے اس کے گوشت کی ٹکے کباب بنا کے کھائے گئے۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کم کر لیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا، سبیلنا سبیلنا طریقنا طریقنا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج برما کی جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں یہ صرف اسی وجہ سے کہ آج امت محمد کے اندر اتحاد نہیں رہا، آج ہم فرقوں میں بٹ گئے، آج ہمارے منشور بدل گئے، آج امت مسلمہ کا ماٹو ایک نہیں رہا۔ صرف یہاں تک نہیں میرے محترم بھائیوں، ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کو چھوڑا، ہم نے نبی کی تلوار کو چھوڑا، اور اس کا نتیجہ ہمیں یہ بھگتنا پڑا کہ صرف برما نہیں، اگر میں فلسطین کو دیکھتا ہوں تو مظلوم مسلمان چیختا ہوا نظر آتا ہے، اگر کشمیر کو دیکھتا ہوں تو جس کے سر سے دوپٹہ کھینچا جا رہا ہے وہ امت محمد کی بیٹی نظر آتی ہے، اگر میں میرے محترم بھائیوں برما کے بوڑھے کو دیکھتا ہوں جس کی داڑھی سفید ہو چکی ہے، جو چل نہیں سکتا، جس کے بچے اس کو ٹوکری میں اٹھا کے لے کے چلتے ہیں،
تو پتہ چلتا ہے یہ سفید داڑھی والا بوڑھا بابا جی بھی امت محمد کا فرد ہے۔ آج ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بزرگ تشریف لے آئے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، جب ہم نے اتحاد کیا، حضرت طاہر صاحب، مولانا طاہر صاحب بیان فرما رہے تھے، ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا ہمارے ملک میں، بلا تفریق ہر مسلک کے عالم دین نے اس موضوع پر خطبات جمعہ ارشاد فرمائے۔ جس آدمی نے، صرف علماء کرام نہیں، اللہ کی قسم میں تو شیخ رشید کی گفتگو سن کے حیران تھا۔ شیخ رشید، ختم نبوت کا تو بھی اتنا بڑا سپاہی ہے، پوری امت کھڑی ہوگی ختم نبوت پہ۔ اتحاد ہوا، کیا قانون واپس ہوا کہ نہیں ہوا؟ صرف میرے محترم بھائیو، ہمارے اتحاد سے جب ہم اکٹھے ہوں گے، ملیں گے، ہمارا منہج کتاب و سنت ہوگا، ہمارا ماٹو میرے محترم بھائیو جب ایک ہوگا، اور جب ہمارا راستہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، کعبہ کے رب کی قسم ہے پوری دنیا کا کفر بھی مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ صرف نقصان اس وجہ سے ہے کہ آج ہم کتاب و سنت سے دور ہو گئے۔ آج قرآن کو میں نے اپنے گھر کے اونچے تاکچے میں تو رکھا ہوا ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد کی فضا پیدا کر دے۔ اللہ یہ ہماری مسجدیں کسی سنی دیوبندی بریلوی وہابی کی مسجد نہ ہو، ہر مسجد مسلمان کی مسجد ہو۔ میں جس مسجد میں چاہوں جا کے قرآن بیان کروں، میں جس مسجد میں چاہوں جا کے نماز پڑھوں، میں جس مسجد میں چاہوں جا کے سجدہ کر سکوں۔ کوئی مسجد میرے محترم بھائیوں کسی دوسرے کی نہیں، ہر مسجد میری مسجد ہو۔ اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھے، اللہ اتحاد کے ساتھ زندہ رکھے، اللہ اسلام کے اوپر کتاب و سنت کے اوپر زندہ رکھے۔ اللہ ہمیں موت آئے، اللہ دین اسلام کے لیے لڑتے ہوئے، علی کلمات اللہ کے لیے لڑتے ہوئے، اللہ ہمیں جب بھی موت آئے اللہ کسی کافر کے ہاتھوں اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمانا۔ وما توفیقی الا باللہ۔